یہ مجلس محبت ہے سبحان اور محبت حقیقی کی عکاس ہے. ایک طرف محب ہے اور دوسری طرف محبوب ہے اور شب معراج ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، آج ساری کائنات کا انہیں دورہ کرایا جا رہا. سبحان اللہ. جس انداز میں، جس شان میں اور جس عظمت اور رفت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا ہے، نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کے بعد کوئی اس کی مثال. معراج کا واقعہ، اس میں علوم کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمیٹ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا. ایک جہت سے تعالیٰ کریں تو ماڈرن سائنس کی اس وقت تک کی ترقی، وہ شب معراج آقا علیہ السلام کا جب سفر شروع ہو رہا ہے، اس کے سامنے یوں لگتا ہے کہ ساری کی ساری سائنس میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک قدم ایسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر پھر گر پڑتی ہے. ختمی مرتبہ علیہ السلام جب جانے لگتے ہیں، سینہ اقدس چاک ہوتا ہے، دل مبارک باہر نکالا جا رہا ہے، پھر اسے تسنیم و زمزم میں دھو کر واپس رکھا جا رہا ہے. قلب اطہر کو رکھنے کے بعد سینے کو بند کیا جا رہا ہے. یہ آج کی ماڈرن سائنس کے اندر، میڈیکل سائنس میں، سرجری میں اتنی ترقی نہیں ہو سکتی جتنی 1500 سال پہلے اس شب کے آغاز میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کے ذریعے سے دنیا کو پیغام. سبحان اللہ. کیوں؟ جس طرح سے سینہ اقدس کو کھولا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اور میرے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں میرے سینے کو کھولا گیا اور میں دیکھ رہا ہوں. دل مبارک باہر آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں. اسے واپس رکھ دیا گیا، دیکھ رہا ہوں. سینہ بند ہو رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. ماڈرن سائنس کے حوالے سے یہ نکتہ کہ کسی کو اس طرح سے آج آپریٹ کریں، اس کے بعد کیا اتنی جلدی، اتنی سرعت کے ساتھ کیا کوئی کھڑے ہو کر سفر کر سکتا ہے؟ مگر نہیں، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں. ایک براق جیسی تیز ترین برق رفتار کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے، اس کا قدم پڑتا ہے، اس پر سوار ہوتے ہیں. اس دور میں بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا. مہینے بھر کی مسافت کے سفر کو پلک جھپکنے میں شروع کر دیا. سبحان اللہ. اتنی برق رفتاری. اور 1500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں انسانی ذہن جا بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوگا. اب یہاں عقیدے کی بات. میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سینے میں دل دھڑک رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو ہماری زندگی. ملاحظہ کیجئے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کہ قلب اطہر سینہ اقدس سے باہر ہے، اور میرے مصطفیٰ کی حیات کا عالم یہ ہے، زندگانی کا عالم یہ ہے کہ دل باہر ہے اور میرے محبوب فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کی زندگی کا مدار دل کی دھڑکن پر ہے، اور میرے مصطفیٰ کی زندگی کے لیے دل کی دھڑکن کوئی معنی نہیں رکھتی. دل باہر ہو یا اندر، میرے مصطفیٰ حیات ہیں، حیات ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. روایت جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کی. آواز میری اکر سنی. السلام علیکہ یا اول. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام سماعت کرتے ہیں، حضور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. سفر کا عالم ذہن میں رکھیے گا کہ کتنی برق رفتاری سے ہو رہا ہے. حضور سوار ہیں براق کا، اور براق یہاں انسان کی نگاہ پڑتی ہے، وہاں اس کا قدم. آگے تھوڑا سا بڑھے تو وہاں پھر آواز آتی ہے السلام علیکہ یا آخر. حضور ابھی اور آگے بڑھے پھر آواز آتی ہے السلام علیکہ یا حاشر. کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ پر سلام بھیجا جا رہا ہے، سب سے پہلا جو سلام تھا
وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. دوسرا سلام آپ نے سماعت کیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر بھیجا ہے. یہ جو تیسرا سلام آپ نے سماعت کیا ہے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. اب میں یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے. ان میں سے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وفات بھی پا چکے تھے. تو پہلا نقطہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے، بعد از وصال بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ انہیں حیات نہ ہو، بلکہ بعد از وصال جب میرا رب چاہے انہیں کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. جیسے میرے آقا یہاں مکہ سے چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، وہ راستے میں کھڑے ہیں. تیسرا نقطہ جو انتہائی اہم نقطہ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ جو چلے گئے ہیں ان پر ہم سلام بھیجیں یا نہ بھیجیں. یہاں رب تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی دوسروں پر سلام بھیجتے ہیں. اب انبیاء کس پر سلام بھیج رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام. اس میں سے یہ ہے کہ آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جب ہم یہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم کہہ یہاں رہے ہیں میرے حبیب سن وہاں رہے ہیں. یہ اس کو واضح کیا کہ عام بندے کو تو کہا چھوڑیں، انبیاء جب سلام کہہ رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ ان کے سلام کو دور سے سن بھی رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جگہ چپے چپے پہ عقیدے کی کلیئرٹی دی جا رہی ہے. ہاں آگے چل کر امت کے اندر کسی نے شک ڈالنا تھا، تشکیک پیدا کرنی تھی، میرے رب نے نبیوں کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی زبان سے اسے آگے امت کو بیان کر کے بتا دیا کہ سچا اور پکا عقیدہ یہی ہے کہ تم جہاں ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. سبحان اللہ. معراج جسمانی تھی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. یہاں میں صرف دو ریفرنس. سیدنا جبریل امین آتے ہیں، حضور علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام فرماتے، استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ سوتا جسم ہے یا روح؟ جسم سوتا ہے. اور اگر محض معراج روحانی ہوتی تو یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ انہیں بیدار کیا جائے. اب بیدار کرنے والے بھی کون ہیں؟ سیدنا جبریل امین. یہ بعض روایات کے اندر یہ نقطہ موجود ہے. سیدنا جبریل امین تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام سو رہے ہوتے ہیں تو وہ آقا کو بیدار کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین کے ہونٹ کافور کے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اس کی کیا حکمت ہے؟ کہا کہ آپ کو بتائیں گے. جب شب معراج آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ جائیں، میرے محبوب سو رہے ہیں، انہیں ہلانا نہیں ہے، انہیں بلانا نہیں ہے، انہیں آواز نہیں دینی، بلکہ انہیں بیدار کرنا ہے. تو کیا کریں کہ جا کر ان کے پاؤں چومیں، ان کے قدموں پر بوسہ دیں، اور یہ جو کافور کی ٹھنڈک ہے یہ میرے مصطفیٰ کے تلووں سے مس کرے. اس ٹھنڈک سے میرا مصطفیٰ بیدار ہو تو پھر انہیں پیغام دیں کہ رب تعالیٰ آج آپ کو یاد فرما. سیدنا جبریل امین آ کر حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو چومتے ہیں، اس ٹھنڈک سے محبوب بیدار ہوتے ہیں. اب اگر حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کو محض روحانی معراج ہوئی ہوتی یا محض خواب کی بات ہوتی، یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ وہ سو رہے ہیں تو ان کو بیدار کیا جائے. اب حضور کو بیدار کر کے پھر اس کائنات کی سیر کرائی جا رہی ہے، اور پھر اس کائنات کے سارے نظام کو روک کر مصطفیٰ علیہ السلام اس کائنات سے باہر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. نہ جہاں کوئی پہلے گیا ہے، نہ اس کائنات کے ہوتے ہوئے قیامت کے وقوع سے پہلے کوئی اور جا سکے گا. یہ شان صرف کس کو حاصل ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. حضور علیہ السلام کو جسمانی معراج کیسے ہوئی؟ امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی علیہ دلائل النبوہ میں یہ روایت لاتے ہیں، دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. بادشاہ
ہرقل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے معلومات کٹھی کی. ابو سفیان وہاں موجود، ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. لگا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے ایک پہر کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس میں پہنچا ہوں، وہاں انبیاء سے ملاقات کی ہے، انبیاء کو نماز پڑھا. کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا ہوں. حضور علیہ السلام کی نسبت سے وہ یہ بات کس کو بادشاہ تک کر رہا ہے، کر کس نیت سے رہا ہے، تاکہ جب وہ یہ بات سنے گا تو کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیونکہ رات کو 1 مہینے کا سفر کو کیسے طے کر سکتا ہے، پھر آسمانوں پر بھی چلے جائیں اور پھر 1 مہینہ واپسی کا جو سفر ہے تو وہ بھی واپس بھی آ جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پر بھی گئے، رب سے میں نے ملاقات کی. وہ یہ فرماتے ہیں اب آپ خود بتائیں کیا ہم ان کو مان لیں. تو وہاں عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بادشاہ کے سامنے کہا یہ بات ہے، بالکل سچی بات ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا کہ میری روٹین تھی، بیت المقدس کو رات کے وقت اس کا ایک ایک دروازہ خود بند کرتا تھا. ایک شب جس کا یہ ذکر کر رہا ہے، اس شب میں وہاں تھا اور میں نے آ کر اس کے سارے دروازے بند کیے، ایک دروازہ رہ گیا. میں نے اسے بڑی کوشش کی اس دروازے کو بند کرنے کی، مگر وہ دروازہ تو اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہ تھا. عام دروازہ تھا مگر اس شب وہ اتنا وزنی ہو چکا تھا کہ میں نے بڑی کوشش، میں نے کچھ اور لوگوں کو بلایا، ہم نے مل کر ہلانے کی کوشش، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا. ہم نے پھر اور کوشش کی تو ہم نے بعض کاریگروں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے یہ ہل نہیں رہا، یہ اب تو ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے، دن ہوگا تو پھر آ کر ہم اسے دیکھیں گے. وہ دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اسے کھلا رہنے دیا، باقی دروازے بند کر کے ہم چلے گئے. میں جب صبح کے وقت وہاں پر آیا تو میں نے پہلی جو چیز نوٹ کی کہ سامنے جو دیوار تھی، دیوار میں ایک سوراخ تھا اور یوں لگتا تھا رات کو کسی نے یہاں کوئی چیز باندھی. وہاں سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی یہاں آیا ہے. اور صبح کے وقت جب ہم نے اس دروازے کو ہلایا اور ہم نے بند کیا تو وہ بند بھی ہو گیا. یہ جو اس نے ساری بات بتائی ہے واقعتاً ایسے ہوا، اور وہ واقعتاً سچے نبی ہیں، انہیں معراج کرائی گئی اور یہاں آ کر انہوں نے نبیوں کو نماز پڑھی. سبحان اللہ، شان معراج مصطفیٰ. اب یہاں سے جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حصی بات ہے. دروازہ کھولنا یا بند کرنا حصی بات تھی. کہ میرے آقا تو یہاں بتا رہے تھے نا، مگر اس کی گواہی وہاں بیٹھ کر بادشاہ کے دربار میں وہ نہ صرف دے رہا ہے بلکہ عملاً بتا رہا ہے. واقعتاً اب مجھے سمجھ میں آئی کہ دروازہ کیوں کھلا رکھا گیا، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا. نقطہ تو ثابت ہو گیا. یہاں تو غیر مسلم اور وہ بھی پادری بیٹھ کر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کی گواہی دے رہے ہیں. میرے آقا آسمانوں سے آگے بڑھتے ہیں. یہاں دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی بشریت کا عالم دیکھیں. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کٹھا کر کے بیت المقدس میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا. حبیب آپ ان کی امامت کرائیے. میرے حبیب یہاں سے چلتے ہیں، سارے آسمانوں سے گزرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر عالم نور سارا مجتمع ہے اور فرشتے میرے مصطفیٰ کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس رہے ہیں. سبحان اللہ. جو عالم نور ہے، ملائکہ ہیں، ان کے سردار جناب جبریل کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس مقام سے ذرا بھی آگے بڑھوں تو پر میرے جل کر خاکستر ہو جائیں. جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے میرے مصطفیٰ اس مقام سے آگے گزر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. اب بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کی جو بشریت ہے وہ عام بشروں جیسی نہیں، میرے آقا کی جو نورانیت ہے وہ عام نوروں جیسی نہیں. ارے بشریت وہ کہ کوئی بشر ان کی گرد پاک کو نہ پا سکے، اور نورانیت وہ کہ جبریل بھی وہاں کھڑا رہے، مصطفیٰ اس مقام سے گزر جائے. ارے جہاں بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، میرے مصطفیٰ کی حقیقت اس بشریت کے ساتھ اور پاؤں میں جوتوں کے ساتھ، ارے جہاں جبریل جا نہ سکے وہاں سے گزر کر آگے بڑھ.
سبحان اللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں اس شان سے آگے بڑھے کہ رب اتر کر میرے مصطفیٰ کا استقبال کر. اور سورہ نجم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. پھر وہ جلوہ اس کے قریب ہوا، وہ جلوہ اس کے قریب ہوا، یہ اس کے قریب، وہ اس کے قریب، اور ان کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کہا کہ نہ 2 کمانے، یہ فاصلہ بھی تو بڑا ہے. او ادنا، اس سے بھی کم. مولا کتنا کم؟ پھر جواب ملتا ہے او ادنا، اس سے کم. اتنا کم؟ کہا او ادنا، اس سے بھی کم. اتنا کم؟ ارے انسان جتنی سوال پیدا کرتا جائے گا، اس کا علم اسے جتنی کمی کی طرف لاتا جائے گا، الوہی بات آئے گی. او ادنا، او ادنا، او ادنا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. یوں لگتا ہے کہ سارے فاصلے مٹ گئے، بس ایک فاصلہ رہ گیا کہ ادھر عبد تھا، ادھر معبود تھا. اللہ اکبر. ادھر رسول اللہ تھے، ادھر اللہ تھا. ادھر نور اللہ تھے، ادھر اللہ تھا. ادھر محمد تھے، ادھر سمد تھا. ادھر احمد تھے، ادھر احد تھا. بس یہ ایک فرق ابدیت کا رکھا. اللہ نے سارے فرق مٹا کر کہا کہ آؤ میرے محبوب. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. ساری کائنات کا مشاہدہ کرایا. ٹائم اینڈ سپیس نیچے رہ گئے، زمین و زمان نیچے رہ گئے. وقت کی گھڑیوں کو روک کر اللہ نے رکھ دیا. کائنات جہاں چل رہی تھی وہیں روک دیا. ادھر مصطفیٰ سے کہا کہ آؤ زمین بھی آج دیکھو، آئے آسمانوں کو بھی دیکھیں، جہنم کو بھی دیکھیں، جنتوں کو بھی دیکھیں. ارے یہ تو ساری مخلوق ہے. اب جہاں مخلوق کا گزر نہیں ہوتا، اس مقام سے آگے بڑھ کر ذرا پردہ ہٹا کر ہمارے حسن کو بھی دیکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. معراج کا نقطہ عروج یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی نے ظاہر کی آنکھ کے ساتھ رب کو نہیں دیکھا سوائے محمد مصطفیٰ. اور اس نقطے کو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. جب وہ ہمیں تک رہے تھے تو اس عالم میں تک رہے تھے، نہ پلک جھپکی نگاہ، نہ حد سے بڑی بن پلکوں کو جھپکائے میرے مصطفیٰ میرے رب کا دیدار. ارے وہ موسیٰ جب طور پر آئیں تو اس حسن لم یزل کی ایک تجلی طور پر پڑے. فخر موسیٰ صاحقہ، موسیٰ مدہوش ہو کر گر پڑے، طور جل کر خاک تر ہو جائے، اور پھر اٹھیں تو زبان گنگ ہو جائے. اور یہ مصطفیٰ ہیں کہ رب کا حسن بے نقاب سامنے ہے، مگر نگاہ اٹھی تکتی رہ گئی. پلک نہ جھپکی نہ نگاہ بہکی، بلکہ حسن مصطفیٰ حسن خدا کو تکتا رہا. وہ حسن اس حسن کو تکتا رہا، یہ حسن اس حسن کو. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اور پھر اس شان سے میرے رب نے میرے محبوب کو واپس بھیجا. جب زمین پر آئے تو اس شان کے ساتھ آئے، اس شان کے ساتھ آئے، اس شان کے ساتھ. کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہہ رہا تھا. یوں لگتا ہے کہ اللہ نے کائنات کے مین سوئچ کو میرے مصطفیٰ کی خاطر ایسے بند کر دیا. ادھر بند کیا، جہاں کائنات چل رہی تھی وہاں تھم گئی. میرے مصطفیٰ ساری کائنات کا مشاہدہ کر کے رب سے مل کر پلٹ کر واپس آئے. جب اس کائنات میں داخل ہوئے پھر اس مین سوئچ کو دوبارہ آن کر دیا گیا. کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہہ رہا تھا.